کیا افغانستان بھی ایران کے خلاف آ چکا ہے اور اس ضمن میں ایران نے پاکستان سے ایک تعاون مانگا ہے؟ آذربائیجان کی طرف سے اپنی فورسز کی چھٹیوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور سرحدوں کے اوپر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس خطے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ بہت کچھ رونما ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے اوپر میں نے آج تفصیل سے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ 5 مارچ 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کل کہ جو چائنا کے سفیر ہیں افغانستان کے اندر، ان کی ملاقات ہوئی افغانستان کے بری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے۔ جو رسمی طور کے پر اگر آپ اس کی پریس ریلیز دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہی ہے کہ دونوں ممالک نے طے کیا ہے کہ تعلقات کو بڑھائیں گے، قربتوں کو بڑھائیں گے، معاشی تعلقات کو بہتر کریں گے۔ واغ خان کا بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا کہ اس کو بھی ایکٹیویٹ کیا جا سکے، اور وہیں پر بات کسی حد تک 1 سے 2 لائنوں کے اندر یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ سیز فائر کے حوالے سے بھی دیکھا جائے۔ چین کے حوالے سے ایک واضح بڑا موقف ہے جو افغانستان کو بتا دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے پورے ایونٹ ہے جو میں نے تمام تر چیزوں کو مختصر لیکن جامع طریقے سے ریکیپ کرنا ہے۔ دیکھیے چین کی طرف سے کیا کوشش کی گئی تھی۔ چین کی طرف سے وہی ماڈل اپنایا گیا تھا جیسا کہ سیریا کے اندر اردگان کی طرف سے اپنایا گیا تھا۔ ایک ایسی تنظیم جس کا ماضی کے اندر ریکارڈ جو ہے وہ ایک اچھا نہیں تھا، جیسے کہ سیریا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ الجولانی کی حکومت بن گئی ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس کے اوپر امریکہ نے انعام بھی مقرر کیے ہوئے تھے، اس کو بین تنظیموں کے اندر ڈالا ہوا تھا، لیکن ایک سیٹ اپ کے تحت، ایک پالیسی کے تحت اس کو لایا گیا اور اس کو بٹھایا گیا، اس کو صدر بنایا گیا۔ جیسے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ خود اس کو لے کر آئے ہیں، ان کے آن دا ریکارڈ ہے۔ پھر اس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ خود اپریشیٹ کرتے ہیں اردگان کے کردار کو کہ اردگان نے بہت بڑا کارنامہ ادا کیا ہے سیریا کے اندر جو ہم نہیں کر سکے، لیکن وہ اردگان کر چکے ہیں۔ لیکن وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ اردگان جو ہے وہ یہ کریڈٹ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ سیریا کی اپنی عوام نے اس نظام کو تبدیل کیا ہے۔ لیکن بہرحال چین کا بھی یہی ماڈل تھا کہ بجائے کہ ہم یہ رونا روئیں کہ ہماری سرحد کے پاس امریکہ کے انخلا کے بعد جو ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، اس کے اوپر ہم افغانستان یا طالبان رجیم کو ایکسیپٹ نہ کریں، ان کے ساتھ معاشی تعلقات کو بہتر نہ کریں، اور اس کے بجائے ہم انہیں یہ کہیں کہ یہ تو ہم دشمن ہیں، ان کے ساتھ ہماری لگ ہی نہیں سکتی، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کریں، ایکسیپٹ اس حد تک کریں کہ ہم ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو باہر رکھیں، انہیں تمام معاشی پروجیکٹ کے اندر لے کر آئیں، انہیں BRI کے اندر لے کر آئیں، انہیں CPEC کے اندر لے کر آئیں، اور اسی طرح اس خطے کے اندر ہم عدم استحکام سے استحکام کو تبدیل کر دیں، اور معاشی طور کے پر اس خطے کو ایک مستحکم جو خطہ ہے وہ ہم بنا دیں۔ اور اس حوالے سے چین کی جتنی بھی جو کاوشیں ہیں وہ سامنے ہیں، منظر عام کے اوپر ہیں۔ آغاز میں ہی ہم نے دیکھا کہ 2021 سے لے کر ابھی تک پاکستان، افغانستان یا افغان طالبان جو ہیں ان کی آپس میں نہیں لگ سکی، حالانکہ پاکستان نے بڑا پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال بھی کیا، ان کی تعریفیں بھی کی، اس کے پر تنقید بھی سنی، لیکن ان کی بھلائی کے لیے ایونٹ کا آرگنائز بھی ان کو کروایا، لیکن اس کے باوجود افغانستان کی سرزمین سے جس قسم کی در اندازی ہوتی رہی، اور اس کے بعد چین کی طرف سے طالبان رجیم کو یہی کہا گیا کہ دیکھیے ہم نے تو بہت سی کوششیں کی تھیں اور ہم اب بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے آپ کو بٹھایا، ہم نے آپ کے ساتھ بات کی، ہم نے پاکستان کو ساتھ بٹھایا، ہم نے تمام تر جو کنسرن ہے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے سنجیدگی کے ساتھ کسی بھی حد تک جو اقدامات ہیں وہ نہیں کیے۔ اب ہم پاکستان سے کس حوالے سے بات کریں؟ ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ ہمیں کچھ پکا اپنا ارادہ ظاہر کریں اور اپنے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ سے ایک واضح طور کے پر واضح الفاظ کے ساتھ ایک جو فتویٰ ہے وہ ہمیں آپ لے کر دیں، جو کالعدم TTP سے متعلق ہو، جو دیگر مسلح جتھوں سے متعلق ہو، اور جس کے اندر یہ واضح کیا جائے کہ بھئی پاکستان کے اگینسٹ، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اگینسٹ اگر کارروائی ہوئی اور اس کے جو تانے بانے ہیں اگر اس کی منصوبہ بندی افغانستان کے اندر سے ہوگی تو پھر پاکستان نہیں کرے گا، افغانستان اس کی خود انسداد کے لیے کاروائیاں کرے گا اور پاکستان کو پھر بتائے گا کہ دیکھیں یہ ہم نے یہ کارروائی کی ہے اور اس حد تک یہ تسلی بخش ہے۔ اس طرح کا کوئی میکینزم ہے پاکستان نے ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو کسی حد تک آپ ہمیں کچھ دیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سارا دیں، لیکن کچھ تو کریں، 40 سے 50% تک تو کریں، ہم پاکستان کے پاس لے کر جائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ جنگ بندی والا جو معاملہ ہے یہ ہو جائے، یا آپریشن جو غصب للحق ہے اس کو روک دیا جائے۔ اگر اس کے اندر وہ افراد بھی غلطی کرتے ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے ہی تناظر میں یا دو ممالک کی جو ٹسل بازی ہے، کشیدگی ہے، اسی کے اینگل سے دیکھتے ہیں، نہیں یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، بلکہ یہ مڈل ایسٹ کے ساتھ جا کر بھی کنیکٹ ہے۔ ابھی آپ نے کل یا پرسوں یہ خبر دیکھی ہوگی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیریا کے صدر الجولانی کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی اور خطے کی صورتحال کے اوپر بات کی۔ حالانکہ اس سے پہلے کوئی سیریا کے ساتھ جو نظام آیا ہوا ہے، ہماری کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی ٹیلی فونک گفتگو نہیں ہوئی ہے، کسی بھی حوالے سے نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ جو سیٹ اپ ہے، رجیم بٹھائی گئی ہے، اس کے پاس اتنا اثر و رسوخ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر کیوں کر اور کیسے جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ الجولانی کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں گے؟ تو کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے ایگزیکٹلی کہ طالبان رجیم کی طرف سے، چونکہ اب سعودی عرب بھی طالبان رجیم کے اوپر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سیریا اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہیں، سعودی عرب بھی آن کرتا ہے سیریا کے موجودہ سیٹ اپ کو، تو افغان طالبان کی طرف سے سیریا کے صدر
صدر سے بھی درخواست کی گئی کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر زور ڈالیں سفارتی سطح کے اوپر کہ جو معاملہ ہے آپریشن ہے اس کو روک دیا جائے. یہ باقاعدہ اس کی پریس ریلیز جو خبر جو ہے وہ آپ نے سنی ہوگی, لیکن اس کے اندر یہ الفاظ تو ظاہر نہیں تھے. اس کے اندر جو خطے کی صورتحال کو جو ڈسکشن ہے وہ کی گئی تھی. طالبان رجیم کی اور سیریا کے اندر لائے ہوئے اس صدر کی آپس میں لگتی بھی بہت ہے. ان دونوں کے آپس میں مائنڈ سیٹ بھی ایک ہے, کیونکہ اس کا بھی ریکارڈ ماضی کی ایسی تنظیموں سے ہے اور افغان طالبان کا بھی ایسی ہے. اور پھر اس کے اندر بہت سے تجزیہ کار مبصرین نے, تھنک ٹینک نے یہ لکھا ہے کہ سیریا کے اندر موجودہ یہ سیٹ اپ آ جانے کے بعد بہت سے ایسے بدامنی کے واقعہ پھیلانے والے جو بڑے بڑے عناصر تھے, جو عام دشمن ہیں, انہیں افغانستان کے اندر بھی منتقل کیا گیا. تو ان کے ڈی این اے میں ہے, ان کی آپس میں ایک اچھی لگتی ہے. تو انہوں نے وہی چینل کے ذریعے پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے کی بھی کوشش کی. لیکن بہرحال ہم واپس آتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر کہ چین کی طرف سے کہا گیا, چین کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ہمیں یہ دے دیں, ہم جو ہے یہ پاکستان کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے اوپر, جنگ بندی کے اوپر ہم اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن پہلا جو سٹیپ ہے وہ آپ نے اٹھانا ہوگا. ایک تو یہ چیز جو مقدمہ ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آگے کیا ہے, ایران اس صورتحال سے کیسے کنیکٹ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایران سے متعلق آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ جو تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ معاذ کے ساتھ کہ ایران کے اندر ہم نے کوئی ایسا فرد لے آنا ہے سیریا جیسا جو کہ ایک یس مین ہو مبینہ طور پر, اور وہی بھی ایران کے اندر آ جائے, اس کا بھی کردار یس مین جیسا ہو, اور جو ہم جیسا کہیں جس طرح سے کہیں وہ ہمارے لیے اوکے کرنے کے لیے تیار ہو, اور اس طرح سے ہم یہ کہیں کہ اب یہ صحیح معنوں کے اندر عوامی حکومت ہے. اس طرح کا منصوبہ ہے, لیکن یہ پریورٹی نہیں ہے. منصوبہ بالکل ہے لیکن اس طرح کی پریورٹی نہیں ہے. پریورٹی کیا ہے کہ ایران کو ہم نے عالمی طاقتوں کا جو مبینہ طور پر منصوبہ ہے کہ ایران کو ہم نے دوسرا افغانستان بنانا ہے. ایران کے اندر اس حد تک ہم نے عدم استحکام پھیلا دینا, یعنی اس طرح کا کہ جس فرد کے پاس, جس گروہ کے پاس جتنی طاقت ہوگی وہ اپنے صوبے کے اندر اپنی حکومت بنا لے. یعنی پوری کسی ریاست کی رٹ ہی نہیں ہوگی. اتنا بڑا ملک ہے, پاکستان سے بھی 2.12 آپ کہہ لیں کہ پاکستان سے بھی بڑا ملک ہے, عراق سے 3-4 گنا بڑا ملک ہے, لیبیا سے 10 گنا بڑا ملک ہے. ایک ایسے ملک کے اندر آپ انارکی پھیلا دیں, اسے خانہ جنگی والے ماحول کے اندر پیدا کر دیں, عدم استحکام پیدا کر دیں, تو کیا اس کی سرحدیں جن ممالک کے ساتھ لگتی ہیں کیا ان کے پر اثرات نہیں آئیں گے؟ تو یہ وہ منصوبہ ہے. اور اب اس منصوبے سے متعلق اب ایسے لگ رہا ہے کہ اب اس کو نافذ العمل کرنے کا وقت ہو گیا ہے. ابھی کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بہرحال آنے والا وقت بتائے گا, لیکن اس منصوبے کے اوپر تیزی کے ساتھ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کے شواہد بھی ہمیں مل رہے ہیں. ایکسیوس کے اندر جو کہ امریکہ کا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے آن لائن, اس کے اندر یہ خبر چھپی تھی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے عراق کے اندر جو کرد ہیں, مختلف گروہ ہیں, 5 سے 6 گروپ ہیں, اور جن کی ایران کی ریاست کے ساتھ نہیں لگتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایران کے اندر جو کردوں والا علاقہ ہے یہاں پر اپنی حکومت بنا لیں. ان کے 2 سربراہان کے ساتھ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے, اور ایکسیوس نے اس کو رپورٹ کیا ہے, امریکہ کی میڈیا آؤٹ لیٹ نے. اور اس کے اندر ممکنہ طور کے پر یہی کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو ہر طرح کے وسائل دینے کے لیے تیار ہیں, آپ ایران کے اندر آئیے, عراق کی سرحد سے آئیے, عراق کے اندر بھی کرد آباد ہے انہیں بھی لیے, دیگر گروہوں کو بھی ایکٹیویٹ کیجیے, اور فضا سے ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے مبینہ طور کے اوپر, اور زمینی جو کاروائیاں ہیں وہ آپ کریں. اور اس حوالے سے آج یہ خبر بھی سامنے آ رہی تھی کہ عراق کے ایک صحرائی علاقے میں یا گنجان آباد علاقے کے اندر 2 سے 3 جو ہیلی کاپٹر ہیں انہوں نے ایئر ڈراپ بھی کیا, یعنی کہ بڑی تعداد کے اندر جو اسلحہ ہے وہ بھی دیا ہے. اور عراق کی فورسز کو اس حوالے سے خبر ہوئی تو وہ وہاں پر پہنچے, اور کسی ان نون فائٹر جیٹ نے آ کر عراقی فورسز کے اوپر حملہ بھی کیا, اور اس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک جو فوجی ہے وہ اس حملے کی زد میں بھی آ گیا. تو عراقی حکومت کا موقف ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کون سے ہیلی کاپٹر تھے, کس ملک کے تھے, کس نے یہاں پر ایئر ڈراپ آ کر کیا کیا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کردوں کو باقاعدہ ٹرین کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف ایران کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اگر عراقی جو کردستان والا علاقہ ہے اور ان کی کردوں کی جو حکومت ہے, اگر انہوں نے ان افراد کو ادھر آنے دیا تو پھر ہم اس حکومت کے اگینسٹ بھی کارروائی کریں گے, اور عراق کے اندر بھی اپنی کارروائیوں کا دائرہ کار ہے, ہم اس کو وسیع کر دیں گے. اور اس کے اندر نہ صرف یہ کردوں والا فیکٹر ہے, جب ہم کردوں کی بات کرتے ہیں تو خود بخود جو ہے وہ کالعدم BLA بھی ان کے ساتھ آپس میں آ کر کنیکٹ ہو جاتی ہے. ابھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے آذربائیجان کے ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کی, اس کے وہ میں نے مختلف 10 پوائنٹ کے اندر تقسیم کیا ہے. وہ پوائنٹ میں منوان آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ نے صورتحال کا خود اندازہ لگانا ہے کہ صورتحال آپ کو کہاں جاتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ قزیتچی اس کا نام ہے اس میڈیا آؤٹ لیٹ کا, بیسیکلی آذربائیجان کا ایک علاقہ ہے, پہاڑی والا علاقہ ہے, اسی کے نام کے پر یہ میڈیا آؤٹ لیٹ ہے. اس نے ایک رپورٹ جاری کی
لکھی ہے اور اس کے اندر اس کو میں نے 10 پوائنٹ کے اندر تقسیم کیا ہے، ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اردو میں۔ نمبر 1، قزیدچی کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان نے ایران کے سرحد پر فوجیوں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے، چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ڈرونز کے خلاف دفاعی سسٹم تعینات کر دیا گیا ہے جو امریکہ اسرائیل کی ایران پر جاری کارروائیوں کے تناظر میں دفاعی تیاری کی نشاندہی کرتی ہے۔ نمبر 2، آذربائیجان کی وزارت دفاع، بارڈر سروس اور داخلہ وزارت نے ہائی الرٹ موڈ اپنا لیا ہے، افسران کو واپس بلا لیا گیا ہے جو امریکہ میں ممکنہ سپل اوور یا ریفیوجیز ویو سے بچاؤ کی حکمت عملی کا حصہ لگتی ہیں۔ نمبر 3، ایران تنازع نے جنوبی قفقاز کو شدید متاثر کیا ہے، جہاں آذربائیجان نے اپنے علاقے کو کسی بھی آپریشن کے لیے استعمال نہ کرنے کا اعلان کیا مگر سرحدی دفاعی تیاریاں ناگزیر ہو گئی ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ یہاں پر سمجھ لیجیے، پوائنٹ 3 کے اوپر میں آپ کو روکتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں یہ بہت سارے سوالات آ رہے ہوں گے نا کہ ایران نے تو یو اے ای کے اوپر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا، سعودی عرب میں بنایا، قطر میں بنایا، بحرین میں بنایا، عمان میں بنایا اور بنا رہا ہے، تو آذربائیجان کے ساتھ تو ایران کی نہیں لگتی تھی۔ ایران اور اسرائیل کی جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اس کے اوپر بھی ایران نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایسا شبہ ہے کہ آذربائیجان کی جو فضائی حدود ہے وہ ہمارے اگینسٹ استعمال ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم آذربائیجان سے احتجاج بھی ریکارڈ کرواتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آزادانہ اس معاملے کی تحقیقات کرے اور ہمیں بھی اس کے اندر شامل کرے، لیکن آذربائیجان نے اس معاملے سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، نہ ہی ہماری فضائی حدود استعمال ہوئی ہے اور نہ ہی ہم تحقیقات کسی بھی قسم کی کروائیں گے۔ آذربائیجان اور اسرائیل کے تعلقات بھی آپ سبھی کے سامنے ہیں کہ کس حد تک دونوں ممالک کے تعلقات ہیں۔ تو اس تناظر میں آذربائیجان کے اوپر ایران نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ایران اب سمجھتا ہے کہ واقعاً ابھی تک کے جو حالات ہیں، آذربائیجان کسی بھی حوالے سے ایران کے اگینسٹ کوئی قدم نہیں اٹھا رہا، لیکن موجودہ سینیریو کے اندر ایران نے اپنی جو سرحدیں ہیں انہیں ایکٹیو کر دیا ہے تاکہ اگر کل کو زمینی کوئی کارروائی ایران کے اگینسٹ ہوتی ہے، یہ مسلح جتھے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو ان کے اثرات آذربائیجان کے اندر نہ آئے، تو اس کی پروٹیکشن کے لیے آذربائیجان نے اپنی سرحدوں کو سیکیور کرنے کے حوالے سے اقدامات کر رہا ہے۔ اسی رپورٹ کے اندر جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کرد اور بلوچ، یہ آپ سنیے گا، کرد اور بلوچ جیسے نان سٹیٹ ایکٹرز کو ایکٹیویٹ کرنے کی اطلاعات ہیں جو ایران کے اندرونی انتشار کو استعمال کر کے وسیع تر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے اور پاکستان کی بلوچستان سرحد تک اثرات پہنچا سکتی ہے۔ یہ کوئی اور میڈیا نہیں کہہ رہا بلکہ آذربائیجان اور پاکستان کے بھی تعلقات بڑے اچھے ہیں اور یہ آذربائیجان ہی کا میڈیا آؤٹلیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال ہوگی تو پاکستان کے بلوچستان کی حد تک یہ اثرات آنے ہیں۔ اور اس کے اندر جیسا کہ میں نے آغاز کے اندر کہا کہ جو ایران ہے وہ پاکستان سے کس حوالے سے تعاون مانگ رہا ہے، اس میں دیکھیے کہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا جیو نیوز کے اندر کل ایک اس میں جو پروگرام چلتا ہے، مارننگ شو ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے روزوں کی وجہ سے وہ شام کے اندر نشر کیا جاتا ہے، جس کے میزبان ہما اور عبداللہ ہیں، ان کے اندر ایک ایرانی جو صحافی ہیں سید جان علی جعفری، وہ تہران میں ہوتے ہیں، ایران کے سرکاری میڈیا سے منسلک بھی ہیں، تو جب ان سے اس حوالے سے سوال بھی ہوا کہ پاکستان سے کس قسم کا جو تعاون ہے وہ ایران ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو ان کے اس سوال کے جواب کے اوپر ایران کے صحافی کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھیے ایران جو ہے یہ پاکستان سے 2 قسم کی توقعات رکھتا ہے، 2 چیزیں چاہتا ہے، ایک تو یہ کہ بلوچستان سائڈ کے بارڈر کو مکمل طور پر سیکیور کیا جائے، اور ایران کو یہ خدشہ ہے کہ یہاں پر جو افراد رہتے ہیں، یہ مسلح جتھے ہیں جن سے پاکستان کو بھی خطرہ رہتا ہے، یہ ممکنہ طور کے اوپر اس تمام تر صورتحال کا فائدہ اٹھا کر کردوں کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ اب آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ جو ایران کے اندر جو تنظیم ہے، ایران کی ریاست کے لیے جو درد سر بنی ہوتی ہے کالعدم جیش العدل، اور پاکستان کے لیے جو درد سر بنی ہوتی ہے کالعدم BLA، ان دونوں نے آپس میں اتحاد کیا ہوا ہے کہ ہم دونوں کو جب جہاں ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی ہم وہاں پر ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے اور مدد دینے کے حوالے سے آئیں گے۔ اور اسی تناظر میں ایران جو ہے یہ پاکستان سے ہی توقع رکھتا ہے کہ آپ ہمارے لیے یہ کیجئے کہ جو بلوچستان کا جو بارڈر ہے اسے آپ فل سیکیور رکھیں اور یہاں پر اپنی جو نگرانی ہے اس کو سخت کر دیں تاکہ ایسی کوئی صورتحال یہاں سے کم از کم جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں یہ ایران کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور اس کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ موضوع سے ذرا ہٹ جائے گی لیکن میں ضمناً یہاں پر عرض کر دیتا ہوں۔ دوسرا یہ اس صحافی کی طرف سے کہا گیا، جان علی جعفری کی طرف سے کہا گیا کہ ایران پاکستان سے یہ بھی توقع رکھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے موقف کو انڈرسٹینڈ کرے کہ ایران کے لیے آسان نہیں تھا کہ خلیجی ممالک کے اوپر یا اپنے پڑوسیوں کے اوپر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانا یا ان کی خود مختاری کو چیلنج کرنا، لیکن یہ جو جنگ ہے یہ ایران کے سروائیول کے لیے ہے اور ان کی سرزمینیں استعمال ہوتی ہیں، یہاں پر ریڈار سسٹم لگے ہوئے ہیں،
यहाँ पर फ़ज़ाई हदूद ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल होती है, तो ईरान खुशी से ये सब कुछ नहीं कर रहा, बल्कि ये ईरान की मजबूरी है। तो इस मौक़िफ़ को पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि पाकिस्तान से इस मामले के ऊपर ये कहा गया था कि हम ईरान से खुश नहीं है कि वो खलीजी ममालिक को जो है निशाना बना रहा है या इस तरह कर रहा है। इसके ऊपर सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से भी खबर सामने आई थी। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये ईरान के जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान के मेन मीडिया जियो न्यूज़ के अंदर भी कहा गया, और ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान से ईरान मांग भी रहा है। इसी पॉइंट का जो 5वां पॉइंट है वो ये कहता है इसी रिपोर्ट का कि CIA की कुर्द फोर्सेस को हथियार देने की रिपोर्ट से जाहिर है कि अमेरिका रजीम चेंज की हिकमत अमली के तहत कुर्द गिरोहों को सपोर्ट कर रहा है, जो ईरान के मगरबी इलाकों में अपराइजिंग को फ़रोग़ दे सकता है। नंबर 6, पाकिस्तान इस सूरत हाल में बराह रास्त मुतासिर हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान की सरहद ईरान से मिलती है, और अगर बलूच या दीगर गैर रियासती अनासर फ़ाल होते हैं तो CPEC प्रोजेक्ट और सरहदी सिक्योरिटी को संगीन ख़तरात लाहक हो सकते हैं। सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से जो खबर सामने आई थी कि ईरान के अंदर जो कुछ भी हो जाए, जो भी निज़ाम आ जाए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक असरात आएंगे और बड़े संगीन किस्म के आ सकते हैं। नंबर 7, अफ़गान तालिबान की जानिब से, इसी रिपोर्ट के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि अफ़गान तालिबान की जानिब से 4000 नए जंगजों की भर्ती की इतलात तालिबान की अंदरूनी मजबूती और पाकिस्तान के साथ जारी तनाज़े में दिफाई तैयारी का इशारा है, मगर ये CIA मोसाद की मुबैना मुदाखले से बरह रास्त मुंसलिक हो भी सकती हैं और नहीं भी। अब इस रिपोर्ट के अंदर इस पॉइंट को मैं मज़ीद वाज़ेह कर देता हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि तालिबान की तरफ से 4000 नए जंगजू जो हैं इनको लाया गया है, इनको इंस्टॉल किया गया है, भर्ती किया गया है। और अब मुबैना तौर के ऊपर जहाँ पर कुर्द इस लड़ाई के अंदर शामिल होंगे, ईरान के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाने के हवाले से, या कलदम BLA या बलोच हो सकते हैं, तो वहीं पर अफगानिस्तान के अफराद भी हो सकते हैं, या ये जो जंगजू लाए गए हैं ये हो सकते हैं। और क्योंकि ईरान के अंदर जो एहतजाज था उसके अंदर भी ऐसे अफराद पकड़े गए थे जो मुबैना तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन से आए थे, और उनके पास वही गैर मुल्की जो आप ये कह लें कि असलहा था वो उनके पास था जो अफगानिस्तान के अंदर रह गया था। तो ईरान को ये भी टेंशन है कि अफगानिस्तान की सरहद से भी इन अफराद को भेजा जा सकता है। लेकिन इसी रिपोर्ट के अंदर दूसरे मौक़िफ़ को भी सामने रखा गया है कि मुमकिन तौर पर चूँकि पाकिस्तान ग़ज़्वे लिल हक़ ऑपरेशन जारी रखे हुए है अफगानिस्तान के अंदर, तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मज़ीद 4000 जो जंगजू हैं उन्हें भर्ती किया गया है। इसके अलावा नंबर 8 पॉइंट के ऊपर आ जाइए कि ईरान में जारी अमेरिका इजराइल हमलों ने गैर रियासती गिरोहों के लिए जगह पैदा की है, जो प्रॉक्सी एक्टिवेशन के जरिए खत्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल सकती है। नंबर 9, मजमूई तौर पर यह सूरत हाल ईरान तनाज़े को जनूबी एशिया और कफ्काज से जोड़ रही है, जहाँ आज़रबाईजान की अलर्ट, मुमकिन प्रॉक्सी एक्टिवेशन और तालिबान की भर्तियाँ नई जियो पोलिटिकल शिफ्टिंग की तरफ इशारा करती हैं। नंबर 10, अगर गैर रियासती अनासर कुर्द, बलोच वगैरह को सपोर्ट मिली तो ये ईरान के कमज़ोर होने से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नई सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी बढ़ा सकती है, जो इलाकाई इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। ये तमाम तर वो रिपोर्ट है, बड़े आसान और अल्फाज के अंदर इसके अंदर मज़ीद वजाहत करके भी मैंने आपके सामने रख दी है। मज़ीद मैं वीडियो को तूल नहीं देना चाहता। ये तमाम तर की वो चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने आसान अल्फाज में तेज़ी के साथ रखने की कोशिश की है। आप इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय है तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, या आप इन तमाम तर चीज़ों की बुनियाद के ऊपर, ख़बर की बुनियाद के ऊपर, मुशाहिदे की बुनियाद के ऊपर एक तज्ज़िया मैंने जो आपके सामने रखा है, अगर आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप इससे इख्तिलाफ़ रखते हैं तभी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।